عمران خان کو عدالت نے بری کر دیا، کیس اب ختم ہو گیا، نون لیگ کیوں عدالتی فیصلے پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے؟ رانا ثنا کہہ رہے ہیں اب احتجاج اس پر کیا جائے گا، عدالت سے فیصلہ آیا اس کا احترام کریں آپ لوگ۔ دیکھیے، اس کے بارے میں تو میں بھی پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی منفرد کیس ہے کہ جس میں استغاثہ نے کسی قسم کے چارجز فریم نہیں کیے، عمران خان صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور یہ ایک طرح کا جیسے ہوم ڈیلیوری سروس ہوتی ہے، ان کو ہوم ڈیلیوری بریت مل گئی ہے۔ اس قسم کے جو فیصلے ہیں وہ یقیناً عدلیہ کے لیے کوئی بہتر نیک نامی کا باعث نہیں ہے، اور اسی لیے ہم نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ جیسے ارشد ملک کیس میں ہائر جوڈیشری نے نوٹس لیا تھا اور اس بات کو دیکھا تھا کہ اس کے کیا میرٹس ہیں، اس معاملے کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ کیا یہ فیصلہ کسی دباؤ کے اندر دیا گیا ہے، کس بنیاد کے اوپر دیا گیا ہے، کیونکہ جو واقعات تھے وہ تو پوری قوم کے سامنے تھے۔ عمران نیازی صاحب اور جو عارف الوی صاحب ہیں، ان کی ٹیلی فون گفتگو بھی سب نے سنی ہوئی ہے، پی ٹی وی پر حملہ بھی سب کے سامنے ہوا، جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس پر چڑھائی بھی سب کے سامنے ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن احسن صاحب پھر نون لیگ ہے اس پارٹی، خود اس فیصلے کے خلاف پھر عدالت جائیں اس کو لے کر، وہاں سے پھر آپ لوگ انصاف طلب کر رہے ہیں، احتجاج کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں، چیف جسٹس سے آپ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ نوٹس لیں، وہ نوٹس کیوں لیں؟ آپ لوگ خود عدالت جائیں اس پارٹی۔ دیکھیے، اس میں کیونکہ جو اس کی قانونی آپشنز ہیں وہ تو یقیناً ہمارے قانونی ماہرین اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس کی روشنی میں پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ماضی میں مثال موجود ہے، ارشد ملک کیس کی مثال موجود ہے کہ جب بھی عدالت نے دیکھا اور جو ہائر جوڈیشری ہے اس نے دیکھا کہ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں کہ جن کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہائر جوڈیشری نے ان کا نوٹس لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس بھی اتنا اوپن بلیٹنٹ ایک چیلنج ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بھی کہا کہ جو کچھ واقعات تھے اس کیس کے، دہشت گردی میں وہ پارلیمنٹ پہ پی ٹی وی پر حملے ہوئے، ان کو ہجوم کو اکسانا اور ہجوم کو اس طرف لے کر جانا اور اکٹھا کرنا، ان سب سے آپ عمران صاحب کو کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ لیکن احسن صاحب آج تو بڑی پاپولر اناؤنسمنٹ وزیر اعظم نے کی ہے، بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے، جو اضافی بجلی استعمال کرنے والی انڈسٹریز ہیں، چھوٹی انڈسٹریز، ان کو 50% کم ریٹ پر بجلی ملے گی اور بڑی انڈسٹریز کو 25% کم ریٹ پر ملے گی۔ تو اب تو وہ پاپولر ڈیسیجنز لے رہے ہیں، معیشت کی بہتری کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کرے اگر کوئی معاشی ملک کی بہتری ہو تو اس سے تو پورے ملک کا فائدہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران صاحب کے ان فیصلوں سے اب تک جتنے بھی انہوں نے کیے ہیں کسی پر یہ پورا عمل درآمد نہیں کر سکے۔ انہوں نے اس سے پہلے ایکسپورٹرز کو ریبیٹ دینے کا اعلان کیا تھا، آج تک وہ ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ابھی تک پریشان ہیں کہ وہ ریبیٹ کہاں سے ملے گا۔ ایک طرف حکومت کے جو سرکولر ڈیٹ ہے، گردشی قرضے پاور سیکٹر سے، وہ دگنے ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اگر حکومت انہیں مزید سبسڈی دینے کا وعدہ کر رہی ہے تو اس کے لیے پیسہ کہاں سے لائے گی؟ چونکہ حکومت کے جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ پچھلے 2 سالوں میں تقریباً وہیں جامد ہے جہاں پہ ہم چھوڑ کر گئے تھے، جبکہ حکومت نے قرضے پہلے کے مقابلے میں دگنے لیے ہیں، جو اس کا ڈیٹ سروسنگ کا برڈن ہے وہ 2 سالوں میں دگنا ہو چکا ہے، اس کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ تو اس لیے یہ بات اب دیکھنے کی ہے کہ کیا یہ صرف تقریریں ہیں، کیونکہ اب تک حکومت کے جو اعلانات ہیں وہ اعلانات ہی رہے ہیں، ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ تو احسن صاحب پھر کیا اقدام پی ڈی ایم کے جو آپ کی اس وقت موومنٹ چل رہی ہے اس کے پریشر میں وزیر اعظم نے کیا ہے؟ چونکہ ایک پریشر تو حکومت پر بلڈ ہو رہا ہے اور کچھ پاپولر سٹیپس بھی ان کو اٹھانے ہیں، عملی طور پر ایسا آپ کو ممکن دکھائی دیتا ہے جو اعلان وزیر اعظم نے آج کیا ہے اس پر عملی طور پر حکومت اقدامات کر سکے گی؟ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات ہیں جن سے وہ عوام کی کوئی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی ہے یا توجہ ہٹانے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن پھر میں آپ کی توجہ اسی طرف مبذول کراؤں گا کہ آج ہی آئی ایم ایف نے حکومت کو کہا ہے کہ جو گردشی قرضے ہیں وہ خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں اور تقریباً 1000 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے اسے پورا کرنے کے لیے حکومت کو بجلی کے نرخ بڑھانے چاہیے۔ تو ایک طرف تو ان کے اوپر آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ آپ اس گردشی قرضے کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے بجلی کے نرخ بڑھائیں، دوسری طرف حکومت 50% کہتی ہے کہ ہم بجلی سستی کریں گے، تو یقیناً سبسڈائز کریں گے، تو وہ سبسڈی کہاں سے کریں گے؟ ٹیکس تو حکومت کے پاس اکٹھا نہیں ہو رہا، معیشت تو گرو کر نہیں رہی، وہ تو تقریباً جامد ہے۔
تو اس لیے یہ بھی اسی طرح کا اعلان لگتا ہے جس طرح کا اعلان حکومت پہلے کر چکی ہے پر اس پہ عمل نہیں کر سکی. ٹھیک ہے، لیکن ایسا جب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے اس پر عمل کرنا، پھر وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیوں کیا؟ جب ایک مخصوص وقت گزر جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا، تو پھر یہ انڈسٹریز والے پھر وزیر اعظم پر پریشر بڑھائیں گے، ان کا ایک منفی امیج پوری انڈسٹریز کے سامنے جائے گا. پھر ایسا پاپولر ڈیسیجن جو اس وقت انہوں نے لیا ہے جس کے اس طرح کے افیکٹس آ سکتے ہیں، کیوں لیا گیا پھر ان کی جانب سے ایسا قدم؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت دباؤ کے اندر ہے، اور جب سے پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے حکومت تقریباً کارنر ہو چکی ہے. آپ وزیر اعظم کی تقاریر سنیے، ان کے انٹرویوز سنیے، ان کے اندر بوکھلاہٹ ظاہر ہے. ان کی جو تقاریر ہیں اس کے اندر جو انداز گفتگو وہ اختیار کر رہے ہیں وہ بھی ان کی گھبراہٹ اور پریشانی کی ایک نشانی ہے. تو لہٰذا یہ عوامی دباؤ جو پیدا ہوا ہے اس کو ذرا تھوڑا ڈیفیوز کرنے کے لیے ہو سکتا ہے حکومت نے یہ چند پاپولر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہو. لیکن اصل بات وہی ہے کہ کیا حکومت ان پر پورا اتر سکے گی؟ کیا حکومت کے پاس وسائل ہیں؟ اگر وہ ایسا کر سکے تو نتھنگ لائک اٹ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت حکومت کی معاشی صلاحیت ہے اور جو ان کے پاس وسائل کی صورتحال ہے وہ اس طرح کے اقدامات کو پورا فالو تھرو کر سکے. صحیح، لیکن احسن صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس وقت دباؤ میں، لیکن نون لیگ بھی تو ایز پارٹی اس وقت بہت پریشر محسوس کر رہی ہے، خاص طور پر ایاز صادق صاحب کے بیان کے بعد، پھر اس کے بعد عبد القادر بلوچ صاحب نے جس طرح سے اختلاف کیا، علیحدگی اختیار کی، پھر آپ کا اپنا بیان ان سے متعلق اور شاہد خاقان کا بیان کہ وہ چاہیں تو گھر بیٹھ جائیں، جو اس بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ گھر بیٹھے. تو اس کے بعد مسلم لیگ نون بھی تو ایک پریشر والی سچویشن میں اس وقت ہے، محسوس کر رہے ہیں پریشر، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ ایز پارٹی؟ دیکھیے، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، ہم پاکستان کی بانی جماعت ہیں. مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، اسے اپنی حب الوطنی کے لیے کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. عمران صاحب وہی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جو انہوں نے اپوزیشن میں کھیلا تھا. جب یہ اپوزیشن کے اندر تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے مذہبی کارڈ استعمال کیا اور اس مذہبی کارڈ کو ہمارے خلاف استعمال کیا جس پہ لوگوں کو تشدد پہ اکسایا اور میں خود اس کا نشانہ بنا. اور اب یہ حکومت میں ہے تو یہ حب الوطنی کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ایک انگریز مفکر نے کوئی 150 سال پہلے کہا تھا کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف ایوری اسکاؤنڈرل. جب ہر طرف سے آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ حب الوطنی کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مخالفوں کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. شروع دن سے لے کے جہاں قائد اعظم کی جو ہمشیرہ تھیں مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ، ان تک کو غدار قرار دیا جا چکا ہے. تو پھر کون بچتا ہے پاکستان میں سرٹیفکیٹ سے؟ لہٰذا یہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی ناٹک ہے، ان پر بھی کوئی دباؤ نہیں ہے. اور خاص طور پہ حکومت جو جس انداز میں اس وقت ہمارے قومی اداروں کو سیاست میں جھونک رہی ہے، ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. اور ان اداروں کو میں سمجھتا ہوں کہ خود سوچنا چاہیے کہ کیا پی ٹی آئی کی سیاست کی نظر ہم اپنے قومی اداروں کو کر سکتے ہیں یا ہمارے قومی ادارے کسی قسم کے سیاسی پرچھائی سے بالاتر رہنے چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن احسن صاحب جس طرح فواد چودھری صاحب نے انڈین میڈیا میں ایاز صادق کے بیان کو، ایاز صادق کو بیک کیا، سپورٹ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھا جسٹر تھا؟ ظاہر ہے وہ حکومت میں، آپ اپوزیشن میں، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایاز صادق کے بہاف پر وہاں پر وضاحت دی. تو سپورٹ کرتے ہیں آپ ان کے اس اقدام کو ایز اپوزیشن پارٹی؟ دیکھیے نا، یہی تو کھلا ہوا تضاد ہے. جو فواد چودھری صاحب کا اپنا بیان تھا وہ بہت سنگین تھا، اور وہ اتنا سنگین تھا کہ ہماری وزارت خارجہ کو اس کی وضاحت جاری کرنا پڑی. جبکہ ایاز صادق صاحب کے بیان میں کوئی ایسی سنگین بات نہیں تھی جس کی وضاحت جاری کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہوتی. اور دونوں حضرات نے اپنے اپنے بیانات کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دی کہ ہمارا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا. ایاز صادق صاحب نے کہا کہ میں نے قطن آرمی چیف یا فوج یا قومی سلامتی کے حوالے سے کسی قسم کا ریفرنس نہیں دیا، نہ میرے وہ مخاطب تھے، میرے مخاطب صرف وزیر خارجہ تھے. اب فواد چودھری صاحب جو کہ بہت زیادہ سنگین بات کر چکے ہیں، انہوں نے جب وضاحت دی اس کو تو میڈیا نے اور سب نے تسلیم کر لیا، اچھا جی چیپٹر کلوز، مٹی پاؤ. لیکن ایاز صادق صاحب نے بھی وہی وضاحت دی کہ میرے بیان کا مقصد کیا تھا، اس کو بدستور کھلا رکھا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے انڈین میڈیا پہ تو ڈیفینڈ کر دیا، لیکن ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ لوکل میڈیا پہ تو مسلسل ایاز صادق صاحب کے خلاف، مسلم لیگ نون کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب نے وزیر خارجہ کو کہا، اور حکومت مصر ہے اس بات کو ثابت کرنے میں کہ نہیں، ان کا مخاطب وزیر خارجہ نہیں، آرمی چیف تھے.
اب آپ خود دیکھیے کہ پھر کون اس مسئلے کو بگاڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن احسن صاحب جب مریم صاحبہ جلسوں میں خطاب کرتی ہیں تو وہ بڑا واضح کہتی ہیں کہ یہ بڑوں کی لڑائی ہے، اس میں چھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہے. وزیر اعظم کو وہ کہتی ہیں وہ ایک تنخواہ دار ملازم ہے. تو پھر ایاز صادق صاحب جب مخاطب کرتے ہیں تو پھر وہ کیسے حکومت کو یا وزیر خارجہ کو مخاطب کر سکتے ہیں جب ان کی لیڈر اداروں کو مخاطب کر رہی ہیں؟ اس لیے یہ تاثر بڑا مضبوط ہی سے ابھر رہا ہے کہ ایاز صادق کا مخاطب بھی ادارے ہی تھے، چونکہ ان کی لیڈر بھی اداروں کو ہی مخاطب کرتی ہیں. دیکھیے، جب ایاز صادق صاحب نے خود بار بار واضح کیا ہے کہ ان کے مخاطب وزیر خارجہ تھے، اور وزیر خارجہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ مسلسل 2 دنوں سے وزیر خارجہ صاحب اپوزیشن پر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے کہ یہ سب انڈیا کے ایجنٹ ہیں. اور اس سے 1 روز پہلے میرا بھی ان کے ساتھ وہاں پر سخت الفاظ کا تبادلہ ہوا. میں نے کہا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھی ہوئی اپوزیشن کو یہ کہیں کہ ان کے اندر مودی کی روح آ گئی ہے. ہم بھی اگر زیادہ نہیں تو اتنے پاکستانی ہیں جتنے آپ پاکستانی ہیں، اور ہم سب جو ایوان کے اندر محب وطن پاکستانیوں کے ووٹ لے کر آتے ہیں، ہماری حب الوطنی پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ ملک کا خیر خواہ نہیں ہے. تو وزیر خارجہ مسلسل وہاں پر اپوزیشن کے خلاف اور پھر دیگر جو وزراء تھے وہ اشتعال انگیز تقاریر کر رہے تھے. اور میں بھی اگر آپ کی حب الوطنی کو مسلسل چیلنج کروں گا تو آپ بھی سٹ پٹا کے مجھے پھر جواب دیں گے بھی آپ کیسے میری حب الوطنی کو چیلنج کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی حالت تو یہ ہے. تو وزیر خارجہ سے سارا تنازع تھا اور وہی اس کا مخاطب تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.